الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پچھلے درس میں یہ باتیں آئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب، ان کی پیدائش، ان کا خاندان، اور اس ضمن میں کہ ان کی کتنی اولاد تھی اور انہوں نے کتنی شادیاں کی تھی، اور ان کے خاندان کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے مقامات پر یا بہت ساری آیتیں ایسی ہیں قرآن کریم کے اندر جس کے نزول کا سبب آپ کہہ سکتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین کی موافقت میں یا میری موافقت میں میں نے ارادہ ظاہر کیا اور اللہ رب العالمین نے اسی کو وحی کی شکل میں نازل کر دیا۔ تو وہ کون کون سی جگہیں ہیں ضمناً انشاءاللہ ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ایک چیز آپ یہ دیکھ لیں کہ صحابہ، ان کے اندر یا ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والے تھے، ہمیشہ اپنے نفس کو ٹٹولتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفس ہمیں برائی پر ابھارنے والا ہو جائے۔ عبد الرحمن بن حاتب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک وادی جس کا نام زجنان ہے وہاں سے گزر رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ تھے اس وقت، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، اور جب انہوں نے اس وادی کو دیکھا تو ان سے بیان کیا کہ دیکھو یہ وہی وادی ہے جب ایک وقت تھا کہ میں خطاب یعنی اپنے باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ خطاب کی بکریاں اور اونٹ اور اپنے خالاؤں کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح کے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں صرف یہی بات تھی کہ ایک دفعہ میری زندگی میں وہ بھی حالات اور وہ بھی وقت آئے ہیں کہ میں زجنان کی وادیوں میں صرف چند قیرات کے لیے یا چند پیسوں کے لیے اونٹ اور بکریاں چرایا کرتا تھا، اور میں کئی دن تک وہاں پر رہتا تھا، اور اسی پر انہوں نے خطبہ ختم کر دیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، وہ کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ یہ تو آپ نے صرف اپنے آپ کو رسوا کیا، ذلیل کیا، یہ بات کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ چند سکوں کے لیے یا چند پیسوں کے لیے میں زجنان کی وادی میں بکریوں کو یا اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، میرے نفس نے مجھے ملامت کی، میرے نفس نے کہا کہ اے عمر اب تم خلیفۃ المسلمین بن گئے، تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے، تمہاری اہمیت، تمہاری فضیلت یہ ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اپنے نفس کو اس کے اوقات یاد دلاؤں کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو مقام و مرتبہ ادا کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس مجھ پر حاوی ہو جائے اور شیطان مجھ کو بہکا دے اور میں اس سوچ اور اس فکر میں آگے بڑھ جاؤں کہ دیکھو اب میں خلیفۃ المسلمین بن گیا ہوں تو جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے نفس کو دبا دوں تاکہ میرے نفس یہ سمجھ جائے کہ عمر کے اوپر اس کے نفس کا غلبہ نہیں ہے، عمر کے اوپر اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، بہت سے صحابہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس میں سے ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اسی لیے ان کے قبیلے کے اندر ان کا نام اور بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ یہ کچھ باتیں کرنی ہوتی تھی، کوئی معاہدہ کرنا ہوتا تھا کسی قبیلے سے یا کسی سے بات چیت کرنی ہوتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے جاہلیت میں ہی، نبوت سے پہلے یعنی ان کے اسلام لانے سے پہلے، یہ ذمہ داری ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی ان کے قبیلے کی طرف سے کہ کچھ بات چیت کرنا، کوئی عہد و پیمانہ کرنا، کوئی معاہدہ کرنا، یہ ان کے ذمہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے سے ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور ان کے استاد ابو سفیان کے والد امیہ بن حرب جو
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو پڑھنا اور لکھنا آتا تھا، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے صحابہ کو لکھنا پڑھنا بھی سکھایا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں خلیفہ میں اسلام لانے میں سب سے آخر میں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب سے پہلے اسلام لانے والے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لانے والے ہیں۔ اور سب سے اخیر میں کہا جاتا ہے کہ 40ویں نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے کہ ان سے پہلے 39 صحابہ اسلام لا چکے تھے، 40ویں نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور ان کے اسلام قبول کرنے کا وقت جو بتایا جاتا ہے وہ نبوت کے 6 سال، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے 6 سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بہت ساری آیتیں ہیں یا بہت سارے مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ایسا ہو جاتا تو بہت بہتر ہوتا۔ خود ایک حدیث کے اندر 3 جگہوں کا ذکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 3 چیزوں میں موافقت، یا میں نے اپنے رب کی 3 چیزوں میں موافقت کی۔ پہلی چیز میں نے اللہ کے نبی سے ظاہر کیا کہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ جو تھا اس کے اطراف میں آپ کسی بھی طرف سے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف سے آپ کہیں بھی جا کر کے اس کو قبلہ بنا کر کے، قبلہ ہے تو آپ چاروں طرف میں سے کہیں سے بھی جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مقام ابراہیم کو اگر مصلی بنایا جائے اور وہاں پر امام کھڑے ہو کر کے اس کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تو یہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی، اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ اے نبی بہتر ہوگا کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب شاہ فیصل یا شاہ عبدالعزیز کا دور آیا، اس سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلی چلتے تھے، ہر مسلک کا، حنفی کا الگ، شافعی کا الگ، حنبلی کا الگ، مالکی کا الگ، 4 مصلی 4 جہت پہ لگے ہوئے تھے، اور مسئلہ یہ تھا کہ کوئی کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو علماء کے سامنے پیش کیا، اس وقت کے جو بادشاہ تھے، تو انہوں نے یہی آیت استدلال کی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ہی ایک ہی مصلی قائم رکھا جائے اور وہ مقام ابراہیم کے پاس ہونا چاہیے، اور باقی تمام مصلی کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد سے الحمدللہ آج تک یہ چیز دائم اور قائم ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ ہمیشہ تا قیامت وہ قائم و دائم رہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز ان کے ذہن میں یا ان کے دل میں کھٹکتی تھی ایک بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس بہت سارے صحابہ آتے رہتے ہیں، اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یعنی چہرے کا پردہ وہ نازل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ خواہش ظاہر کی انہوں نے کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتے تو یہ بہت بہتر ہوتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خواہش ظاہر کی، لیکن اس وقت اللہ رب العالمین نے کوئی وحی نازل نہیں کی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل کر دیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا پردہ کریں، اور پھر اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری خواہش بھی اللہ رب العالمین نے پوری کی، اور ایک آیت اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے بھی نازل کی۔ اسی طرح سے تیسری جگہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کر رہے تھے اپنی بیویوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب امہات المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو وہ فوراً ڈر کے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے جو حجرے تھے اس میں چلی گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے، تم کیوں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن خطاب یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ بہت سخت ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے کہ دیکھو عمر کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ بیویاں جو مجھ سے نہیں ڈرتی ہیں وہ عمر سے ڈر رہی ہیں۔ تو ایک بیوی اور شوہر ظاہر سی بات ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تو شوہر ہی ہے، بھلے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک بیوی اور ایک شوہر جب آپس میں ایک دوسرے سے ڈرنے لگ جائیں گے تو وہ جو رشتہ ہے وہ رشتہ نہیں رہ جائے گا میاں بیوی کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً کہا کہ دیکھو تمہارا حال یہ ہے کہ تم مجھ سے نہیں ڈرتی ہو لیکن عمر سے ڈرتی ہو۔ تو اسی بات پہ اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دیکھا اور کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کو کس چیز نے مسکراہٹ کو ابھارا ہے، تو اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ان سے مجھ سے زیادہ کرا جائے، لیکن اس کی مخالفت اور اس کا الٹا ہو رہا ہے، تم اللہ کے نبی سے ہی ڈرتی ہو، مجھ سے ڈرتی ہو۔ تو انہوں نے پردے کی کچھ چیزیں کہا کہ آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ بڑے سخت ہیں اور آپ کا روب دبدبہ ایسا ہے کہ کوئی بھی آپ سے ڈر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شہد والا واقعہ ہے کہ امہات المومنین کی خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ کے نبی ان کے گھر پہ زیادہ دیر تک نہ بیٹھا کریں، اور پھر وہ آپس میں سوکن کیونکہ تھی تو آپس میں معاملہ بڑھ گیا تھا، اور پھر بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کے گھر کو، تمام بیوی کو حجرے کو چھوڑ کر کے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور تقریباً 1 مہینے تک جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں قیام پذیر ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جب اللہ کے نبی کو غمگین دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر تم اس سے باز نہ تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تم سے بہتر بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیتیں نازل کر دی کہ یقیناً امہات المومنین کو یا خواتین کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں انہیں ڈرتا رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ انہیں ان سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ تو اس طرح سے 3 چیزیں، ایک مقام ابراہیم، ایک دوسرا چہرے کا پردہ، اور تیسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امہات المومنین نے تکلیف پہنچائی تھی تو انہوں نے کہا تھا، خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر آپ نے اپنی ان حرکتوں سے حرکتوں سے باز نہیں آتے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بہتر بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دے۔ اسی طرح سے منافقین پر نماز جنازہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے، اللہ کے نبی نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے تھے اور بار بار اصرار کرتے جا رہے تھے کہ اللہ کے نبی آپ اس کی جنازے کی نماز مت پڑھیں، لیکن اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی، قبر میں اترے، اس کو دفنایا، اس کی تجہیز و تکفین، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی آپ اس سے بعد آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اختیار دیا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے منع نہیں کیا تھا، اختیار دیا تھا کہ اگر آپ ایسے لوگوں کے تعلق سے جن کا نفاق ظاہر ہے، جن کا کفر ظاہر ہے، اگر آپ 70 سے زیادہ مرتبہ بھی استغفار کرو ان کے تعلق سے تو بھی ہم انہیں بخشنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ 70 مرتبہ کرو تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ کرتا اگر اللہ رب العالمین یہ کہہ دیتا کہ میں انہیں بخش دوں گا۔ مجھے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، میری آخری کوشش یہی ہوتی کہ اللہ رب العالمین میرے ہر امتی کو بخش دے، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، کہ نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگرچہ آپ 70 مرتبہ یا اس سے زائد بھی کر دیں تو اللہ رب العالمین کو بخشنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے منافقین یا کافرین جو بھی تھے ان کی نماز جنازہ یا ان کی جو بھی رسم ہوتی ہے جنازے کی آخری رسومات اس میں شرکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا۔ اسی طرح سے بدر کی قیدیوں کے بارے میں اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی جنگ بدر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیونکہ 70 لوگ قتل کیے گئے اور 70 لوگ قیدی بنائے گئے تھے، تو اللہ کے نبی نے مشورہ طلب کیا صحابہ سے، ایک چھوٹی سی جماعت تھی، کہ ان کا کیا کیا جائے، ان قیدیوں کو کیا کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلالی صاحب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار کو قتل کرے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک قریبی جو بھی ہے وہ اپنے قریبی کو قتل کرے، کیونکہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ اسی طرح سے تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی نہیں چاہ رہے تھے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ فدیہ وغیرہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ یہ پہلی جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں آپس میں سب ایک دوسرے رشتہ دار ہی لوگ تھے، مہاجرین صحابہ جن کی جنگ ہو رہی تھی جنگ بدر میں مکہ والوں سے، وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی، کوئی بھائی ہے، کوئی خالو ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی چاچا ہے، سب آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہ رہے تھے کہ آپس میں لے دے کر کے فدیہ وغیرہ لے کر کے، یا کوئی جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ پڑھنا لکھنا، ہم نے دیکھا ہے درس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے شرائط رکھے کہ یہ پوری کر دو تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ اگر مجھے وجہ معلوم پڑ جائے گی تو میں بھی آپ کے ساتھ روؤں گا، میں بھی آپ کے ساتھ روؤں گا، اور اگر وجہ نہیں معلوم پڑے گی تو کم سے کم میں اس وجہ سے روؤں گا کہ آپ رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی سی بات ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل کر دیا کہ تمہیں قیدیوں کے بارے میں اتنی نرمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ اسلام کو مٹانے کے خاطر آئے تھے نا، مسلمانوں کو مٹانے کے خاطر آئے تھے، تو تمہیں اتنا نرم رویہ ان کے تعلق سے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر بھی اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور ان کی سوچ کی موافقت رکھی، اور اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں آیت نمبر 67 سے لے کر 68 تک 67 اور 68 دو آیتیں اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اتاری۔ اسی طرح سے شراب کی حرمت کے تعلق سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین اس کو مکمل طور پر حرام قرار دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زمانے جاہلیت میں شراب نوشی کرنے والے تھے، بعد میں جب یہ نوجوان ہوئے تھے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ، ان نوجوانوں کے ساتھ ہو گیا تو شراب کی مجلسیں قائم کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے شراب وغیرہ پیا کرتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد کیونکہ وہ نجیس چیز تھی تو اس کی نجاست کو محسوس کرتے تھے، تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کوئی حکم ایسا نازل کر دے کہ شراب حرام قرار دی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہاں پہ بھی موافقت کی، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 219 یسألونک عن الخمر والمیسر، اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا سورہ نساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز و درست نہیں ہے کہ تم نشے کی حالت میں نماز سے قریب جاؤ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے دعا بھی کی تھی اللہ کے نبی سے کہ اللہ رب العالمین اس چیز کو حرام قرار دے دے، اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین تو ہمیں بین یعنی واضح اور شافع شراب یعنی پانی میسر فرما اور وہ ہمیں عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو بھی قبول کیا اور شراب کی حرمت نازل ہو گئی۔ شراب کی حرمت دیکھیے، بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں انہیں اس چیز سے یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ صحابہ اس لت میں ملوث تھے، شراب جیسی لت میں ملوث تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ چیز آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس چیز سے منع کیا ہے، تو ہمیں رک جانا ہے۔ حضرت طلحہ، غالباً طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ ہی کے اندر شراب پکا رہے تھے، اور پک کر شراب بالکل تیار تھی، یہ تھا کہ اب پینا ہے بس، اور اسی درمیان اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی کہ شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہنے لگی، شراب کی نالیوں، صرف نالی میں شراب بہ رہی تھی۔ تو وہ صحابہ جو اتنی شدت سے کہ اسلام قبول کر لیے لیکن ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی ہے، اپنے آپ کو اس سے باز نہیں رکھ پا رہے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، اللہ نے کہا کہ حرام اس کو چھوڑنا ہے، تمام کے تمام صحابہ سلنڈر ہو گئے، بس اللہ کا حکم آ گیا، اب ہمیں اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی، ایک آدمی جو یہ بولتا ہے کہ میں اس لت میں ملوث ہوں، مجھے یہ لت لگی ہوئی چھوٹتی نہیں ہے، بس وہ فکر اور سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ خود بخود اپنے آپ اس سے ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی، اور اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ صحابی جن کے
تعلق سے یا جن کی موافقت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں نازل فرمائی۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو ان کے ایک ساتھی جو انصار میں تھے بنو امیہ بن زید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ان دونوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ کروایا تھا مدینے کے اندر، تو آپس میں ان دونوں میں ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بنو امیہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں باری باندھ لی تھی۔ علم حاصل کرنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا جذبہ اس قدر تھا کہ انہوں نے آپس میں باری باندھ لی کہ ایک دن میں کھیتی باڑی یا جو تجارت کا کام ہے وہ سنبھالوں گا، اور دوسرے دن تم سنبھالنا جو تمہاری ضروریات کی زندگی ہے۔ جس دن میں کام سنبھالوں گا اس دن تم جاؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو گے، علم حاصل کرو گے، اور جو سیکھ کر کے آؤ گے مجھے سکھاؤ گے، اور دوسرے دن میں جاؤں گا اور جو میں سیکھ کر کے آؤں گا وہ دوسرے دن میں تمہیں سکھاؤں گا۔ تو اتنے حریص سے علم حاصل کرنے کے کہ انہوں نے آپس میں باری باندھ لی تھی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اس کو حفظ کرتے۔ حافظ حدیث بھی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حافظ قرآن بھی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کب مکمل ہوگا؟ جب تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ یعنی ہر چیز سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور وہ اس کا ثبوت عملی نمونہ صحابہ نے پیش کیا۔ صحابہ نے دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمیں ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ میدان جہاد میں یعنی کون سے غزوے میں، تقریباً سبھی غزوات جتنے بھی ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ تو کس غزوے میں کیا کردار تھا اور کیا نمونہ انہوں نے پیش کیا، وہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کی زندگی کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیک۔